بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمالات اشرفیہ کے ملفوظات سماعت فرمائیں. پہلا ہے فرمایا بدو صحبت شیخ کے، یعنی بغیر صحبت شیخ کے اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں. حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا، ان کے ایک مرید ہیں خواجہ صاحب نے عرض کیا حضرت خود ذکر اللہ میں یہ صفت ہونی چاہیے تھی کہ وہ خود کافی ہو جایا کرتا، صحبت شیخ کی کیوں کہہ دیں. فرمایا کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گا، لیکن عادتاً اللہ یوں جاری ہے کہ بدوں بغیر شیخ کی صحبت کے نرا ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں. اس کے لیے صحبت شرط ہے. جس طرح کے کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کس کے قبضے میں ہو، ورنہ اکیلی تلوار کچھ کسی کے قبضے میں ہو، ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی. گو کاٹ جب ہوگا تلوار ہی سے ہوگا. دوسرا سماعت فرمایا بعض اسلام منحصر ہوتی ہے اس بات پر کہ اجازت تعلیم و تلقین کی دی جاوے. تیسرا فرمایا بعد تکمیل کے یعنی مکمل پرفیکشن کے پھر شیخ کا دخل تربیت میں نہیں رہتا. جب پرفیکٹ ہو جاتا نا آدمی، پرفیکشن ہو جاتی ہے، تو شیخ کا دخل نہیں رہتا پھر تربیت میں، نہ اجازت رہتی ہے. خود من جانب اللہ بلا واسطہ اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے. یعنی جب شیخ خلافت دیتے ہیں نا پردہ کر گئے، تو اس کی ضرورت نہیں پھر شیخ کی. اللہ تعالیٰ من جانب اللہ اس کی پھر غیب سے اصلاح کرتے ہیں شیخ کی برکت سے. طالب شیخ سے مستغنا ہو جاتا ہے، یعنی جو طالب ہے شیخ سے مستغنا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. جیسا مشاطہ بناؤ سنوار کر کے دلہن کو دولہا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی جو لے آتی ہے نا عورتوں کو دولہا کے کمرے میں، دلہن جو کو چھوڑ کے بھی ہٹ جاتی ہیں وہاں سے، اس کے بعد پھر وہاں اس کا گزر نہیں ہوتا. البتہ شیخ کیا جس کی بدولت جس کو یہ وصول اللہ میسر ہوا ہے، البتہ شیخ کا جس کی بدولت جس کو یہ وصول اللہ میسر ہوا ہے، یعنی اللہ کا تعلق ہوا ہے شیخ کی برکت سے، ہمیشہ ممنون رہنا چاہیے، مطلب شکر گزار رہنا چاہیے. ورنہ ناشکری موجب زوال ہو جاتی ہے. اگر ناشکری کرے گا نا ذرا سی بھی شیخ سے اعتقاد میں کچھ، تو زوال بن جاتا ہے اس کے لیے، سارا فیض چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. سمجھیں، یہ شیخ کا ادب ہے. ہمیشہ شیخ کو ادب کے ساتھ خیال کرے، مراقبہ بھی کیا کرے، میرے شیخ سامنے ہیں میرے. سمجھ میں آئی؟